اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين محترم سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، ساتھیوں، مسجد کے ذمہ داروں، سب سے پہل اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، اللہ رب العالمین کی بڑائی اور کبریائی، جو اللہ ہم سبوں کا خالق و مالک ہے، پالنہار ہے، جو مدبر کائنات ہے، آسمان اور زمین کی تمام چیزوں کو اپنے قبضے میں اور کنٹرول میں کر رکھا ہے، اسی اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، جس نے
ہم سبھی بنے نوع انسانوں کو خوبصورت بنا کر، بہترین صورت دے کر، عقل سلیم سے نواز کر ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ رہنمائی کے لیے، صحیح راہ بتلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ درود و سلام نازل ہو ان انبیاؤں پر، ان پیغمبروں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی، آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ کہی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سامعین و سامعات، جس موضوع کو لے کر آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع آپ کے واٹس ایپ سے یا اسی طرح اعلانات سے آپ تک پہنچ چکا ہے۔ حلال کمائی کی جو ہے اہمیت، انشاءاللہ وقت معینہ پر اپنی بات ختم کرنے کی اور آپ کو اس موضوع کو قرآن اور حدیث کے روشنی میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے روبرو 2 آیت کریمہ کا تلاوت کیا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں ان سے رزق نہیں چاہتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ میں جو ہے بنے نوع انسانوں سے رزق نہیں چاہتا ہوں، مطالبہ نہیں کرتا ہوں، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ ان یطعمون، کہ مجھے کھلائیں۔ اللہ رب العالمین کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ اللہ کو بندہ کھلائے، بلکہ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اللہ رب العالمین جو ہے رزاق ہے، رزق کا مالک اللہ رب العالمین کی ذات ہے، یعنی اللہ رب العالمین جو ہے روزی کا مالک ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں آپ کو ایک بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ روزی کا جو مالک ہے صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ رزق کی کنجیاں یا روزی اللہ رب العالمین جو ہے دیتا ہے، کوئی بندے کے اختیار میں نہیں، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ رزق جو ہے اللہ رب العالمین نے دیتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے، اس کا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب انسان ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو اللہ رب العالمین کا ایک چیزیں لکھ دیا جاتا ہے، کئی چیزوں کو اللہ رب العالمین لکھتا ہے، ان میں سے ایک چیز جو ہے رزق کو لکھ دیا جاتا ہے کہ بندہ دنیا میں آنے کے بعد کتنا روزی، کتنا رزق اور کتنا ان کو ملے گا، کس قدر ملے گا، اللہ رب العالمین جو ہے ماں کے پیٹ ہی میں جو ہے وہ چیز لکھ دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رزق کا حقیقی مالک، رزق کے حقیقی اختیارات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور کسی کے اختیار میں نہیں، اور کسی کے قبضے میں نہیں، اور کسی شخص کے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ روئے زمین کے اندر جتنی ساری مخلوقات ہیں، روئے زمین کے اندر جتنے سارے چرند و پرند ہیں، تمام کے تمام روزیوں کے مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی بات کو قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ روئے زمین میں جتنے سارے جاندار ہیں، جتنے سارے مخلوقات ہیں، اللہ رب العالمین نے دابہ کہا ہے کہ جتنے مخلوقات ہیں تمام کے تمام روزیوں کا مالک جو ہے اللہ رب العالمین ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ روزی کا حقیقی مالک صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ میں ارشاد فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رزق کے فیصلے اللہ رب العالمین آسمان میں کر دیا ہے۔ انسان کے روزی کا فیصلہ، انسان کے رزق کا فیصلہ اللہ رب العالمین جو ہے آسمانی دنیا ہی پر کر دیا گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوئے یا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین جو ہے رزق کا فیصلہ کر دیتا ہے۔
تو اس سے معلوم ہوا کہ رزق کا حقیقی مالک اللہ رب العالمین ہے، اور نہ کوئی علی ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی اور انسان ہے، نہ کسی کے اور اختیارات میں ہے۔ یہ بات ایک واضح معلوم ہو گئی کہ رزق کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، رزق کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ تو اس لیے ہمیں رزق حاصل کرنے کے لیے جب ہم اور آپ دنیا میں آ گئے، جب ہم اور آپ دنیا میں قدم رکھیں، تو ہمیں اور آپ کو جو ہے رزق کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اور آپ کو جو ہے جستجو کرنے کے لیے، ہمیں اور آپ کو تگودو کرنے کے لیے کہا ہے، ہمیں اور آپ کو محنت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ اور یہ محنت ہمیں اور آپ کو جو ہے دن کی شکل میں اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ اللہ رب العالمین نے رات کو لباس بنایا، اللہ رب العالمین نے رات کو جو ہے پردہ پوش بنایا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور اللہ رب العالمین نے دن کو جو ہے معاش کا، اللہ رب العالمین نے دن کو جو ہے روزی حاصل کرنے کا ایک جو ہے ذریعہ بنایا۔ یہ دن ہمیں اور آپ کو جو ہے اس لیے عطا کیا تاکہ انسان جو ہے روزی حاصل کرے، تاکہ انسان رزق حلال کی جستجو کرے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورۃ الملک میں بھی فرمایا، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وہی وہ ذات ہے جو تمہارے لیے رزق کو مہیا کیا ہے، جو تمہارے لیے رزق کو جو ہے اسی طرح منحصر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اس کے رزق میں سے کھاؤ۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ نے جو رزق انسان کو دے یا انسان کے لیے جو مہیا کیے، اسی میں سے اللہ رب العالمین جو ہے کھانے کے لیے حکم دیا ہے۔ اور جستجو کرنے کا حکم سورۃ الجمعہ میں ہم اور آپ سنتے ہیں اور ہم اور آپ سماعت کیے ہیں کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز مکمل ہو جائے، جب نماز آپ پڑھ لو تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، زمین کے اندر جو ہے رزق کو تلاش کیا کرو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کا فضل، اللہ رب العالمین کی جو رزق ہے وہ تلاش کرو۔ ہمیں اور آپ کو معلوم کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین نے جو یہ دن بنایا ہے روزی یعنی رزق حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے، اور اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ذکر و اذکار کے لیے یہ دن، ذکر و اذکار کے لیے اور اللہ رب العالمین کی رزق کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنے کے لیے کہا ہے۔ تو ان آیت سے معلوم ہوا کہ ہم اور آپ زمین میں چلے پھریں، ہم اور آپ جو ہے رزق کی تلاش کریں اور حلال روزی کی تلاش کیا کریں، اس کے لیے جد و جہد کریں، اس کے لیے محنت کریں، اس کے لیے تگودو کریں، اس کے لیے گھر سے باہر نکلیں، اس کے لیے گھر سے اگر دور دراز کا سفر کرنا پڑے تو انسان کو چاہیے کہ رزق حلال کے لیے وہ انسان دور دراز کا بھی سفر کرے، وہ انسان دور دراز ملکوں کا بھی جو ہے وہ سفر کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ محنت کریں۔ محنت شرط ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کیا کرو۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، انسان کو چاہیے کہ وہ رزق حاصل کریں، اور یہ رزق انسان جو اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، انسان جو اپنے ہاتھ سے حاصل کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ سب سے بہترین کمائی اور سب سے بہتر روزی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، جو انسان اپنے ہاتھ سے حاصل کرتا ہے، یعنی محنت سے، اپنی مشقت سے، اپنی جد و جہد سے جو وہ حاصل کرتا ہے، وہ سب سے بہترین رزق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ ہونے کے باوجود، حاکم ہونے کے باوجود، خلیفہ ہونے کے باوجود وہ جو ہے اپنے ہاتھ سے جو ہے محنت کیا کرتے تھے، وہ اپنے ہاتھ سے جو ہے اسی طرح جو ہے
محنت کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھا اکٹھا کرے، لکڑیوں کا جو ہے بوجھ اپنی پیٹھ پر لاد لے، اور لادنے کے بعد وہ انسان جو ہے محنت کیا کرے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، دوسروں کے سامنے انسان مانگنے کے لیے آئے، چاہے اس کو ملے یا نہ ملے۔ ان تمام باتوں سے ہمیں اور آپ کو ایک بات معلوم یہ ہوئی کہ جو ہے ہاتھ سے اور اپنے آپ سے محنت کر کے رزق حاصل کرنا یہ سب سے حلال اور سب سے بہترین روزی قرار دیا ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیو، رزق حلال ہی کیوں؟ رزق حلال ہی کیوں؟ حلال روزی ہی کیوں؟ اللہ نے تو انسان کو پیدا کیا اور انسان آزاد ہے، جو چاہے وہ کرے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو انسان کو پیدا کیا ہے تو آزاد نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد رزق حلال روزی حاصل کرنے کے لیے کہا ہے۔ انبیاء کرام اس دنیا کے اندر آئے اور انبیاءوں کا نزول اس دنیا میں ہوا، ان میں سے ایک بنیادی مقصد، انبیاءوں کے نزول کا ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ امت کو یہ بتائے اور امت کو یہ تعلیم دے کہ یہ حلال ہے اور حلال روزی جو ہے اختیار کرنا ہے، حلال روزی اپنانا ہے، حلال رزق جو ہے حاصل کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو، اے کائنات کے بسنے والے لوگو، حلال روزی کھایا کرو۔ کلوا من طیبات، طیبات کے معنی ہے پاکیزہ، حلال روزی اللہ رب العالمین نے کھانے کے لیے کہا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں گے، کتاب و سنت کا مطالعہ کریں گے، کتاب و سنت کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں کو حلال کیا ہے اور حرام جو ہے مختصر چند چیزوں کو اللہ نے جو ہے حرام کیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ حلال چیزوں کو کھاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا کہ جو ہے کھاتے وقت یا رزق حاصل کرتے وقت جو ہے شیطان کی اتباع نہ کیا کریں، شیطان کی پیروی نہ کیا کریں۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ شیطان جو ہے انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اسی کے طرح اللہ رب العالمین نے اور ایک آیت میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے لوگو، اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس رزق میں سے کھاؤ۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں حلال کھانے کے لیے کہا ہے اور حرام سے اللہ رب العالمین نے بچنے کے لیے کہا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا ہے، ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ حلال کھاؤ اور عمل کیا کرو۔ انسان کے کھانے اور انسان کے عمل سے جو ہے دونوں کا بہت گہرا تعلق ہے۔ انسان جو عمل کرتے ہیں، انسان عمل کیا ہے؟ نماز، انسان روزہ، جو بھی عبادت کرتے ہیں اس کا تعلق کھانے کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ وہ کیسے؟ جب انسان جو ہے حلال کھائے گا تو یقین مانیے جو ہے اس کی عبادت قابل قبول ہوگی، اس کے جو ہے تمام کے تمام عبادت اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہوں گا۔ اور جب انسان حرام کھائے گا تو انسان لاکھ عبادت کرے، وہ انسان لاکھ نماز پڑھ لے، وہ ایک انسان لاکھ جو ہے خیر خواہی کے نیکیوں کا کیوں نہ کر لے، یعنی نیکی کیوں نہ کر لے، اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے مومنوں سے کہا ہے کہ اے مومنو، حلال چیزیں کھاؤ اور حرام چیزوں سے بچو، اپنے پیٹ کو اور اپنے غذا کو اور اسی طریقے سے اپنے لقمے کو، اپنے لباس کو، اپنے کپڑے کو، اپنے پیٹ کو، اپنے مکان کو، اپنے بچوں کو، تمام کے تمام لوگوں کو حرام چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا ہے۔ آج انسان عبادت کرتے ہیں، عبادت میں دل نہیں لگتی۔ آج انسان جو ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ کی طرف آتے ہیں لیکن قدم نہیں اٹھتے، خیر اور نیکی کے اعمال کرتے ہیں لیکن اس سے جو ہے وہ دلی اطمینان اور دلی کیفیت نہیں جو ہے ہوتی ہے۔
جو ایک مسلمان کو ہونی چاہیے۔ انسان خیر کے کام کرتے لیکن جو ہے اس سے اطمینان نصیب نہیں ہوتی، انسان تلاوت کرتے، نماز پڑھتے، لیکن وہ جو ہے دلی جو ٹھنڈک اور دل کا جو ایک سکون اور کیفیت جو ہوتی وہ نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے بھی نہیں ہوتا ہے کہ شاید ان کے کھانے میں، شاید ان کی حلال یا اسی طرح رزق میں جو ہے اسی طرح کی کمی بیشی ہونے کا امکان رہتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ حلال لقمہ اپنائے، انسان کو چاہیے کہ حلال رزق کو اپنائے، حلال طریقے سے روزی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو خلیفہ راشدین میں سے تھے اور خلیفۃ المسلمین میں سے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا۔ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک غلام جب آیا، آنے کے بعد جو ہے کچھ کھانے کی چیز لے کر آ کے دیے۔ اللہ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ چیزوں کو کھا لیا۔ کھانے کے بعد وہ غلام نے کیا کہا؟ غلام نے کہا کہ اے ابوبکر صدیق، معلوم آپ کو یہ کھانا یا یہ جو چیزیں آپ نے کھایا یہ کس طرح سے میں نے لایا اور کس طرح سے میں نے اس چیز کو حاصل کیا، آپ کو معلوم؟ تو غلام نے کہا کہ زمانہ جاہلیت میں میں نے کہانت کی تھی۔ کہانت کہتے ہیں جادو، کہانت کہتے ہیں سحر، یعنی جادو کے ذریعے سے ایسی چیز جو ہے الٹی سیدھی باتیں بتلانا اور بتلانے کے بعد لوگوں سے پیسے حاصل کرنا۔ وہ غلام نے کیا کہا کہ اے ابوبکر صدیق، میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک شخص کے لیے جو ہے میں نے کہانت کی تھی، میں نے ایک شخص کے پاس جا کر کے حلوۃ الکاہن کہا ہے۔ حدیث میں جو لفظ ہے کاہن کا لفظ ہے، زمانہ جاہلیت میں نے ایسا کام کیا اور اس سے اب ملاقات ہوئی تھی اور وہ مجھے یہ کھانا اور یہ مجھے چیز عنایت کیا اور وہی چیز میں نے آپ کو دی اور آپ نے کھا لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمانی معیار دیکھیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تقویٰ دیکھیے۔ جب وہ چیز کو کھانے کے بعد کہا کہ یہ کہانت کی چیز جو ہے ابوبکر کے لیے حلال نہیں ہے، انہوں نے اپنے منہ میں جو ہے حلقوم میں جو ہے انگلیوں کو ڈالا اور ڈالنے کے بعد کیا کی الٹی جو ہے کر دی اور قے کر دیے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل کیے اور آپ کے صحابہ بھی جو ہے حلال و حرام کی جو ہے تمیز کیے، حلال و حرام کی تمیز کیے۔ تو ہمیں بھی اور آپ کو بھی چاہیے کہ جب رزق حاصل کریں تو حلال و حرام کی جو ہے تمیز کرتے ہوئے ہم جو ہے حاصل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے پاس ایک ایسا دور آئے گا، لوگوں کے پاس ایسا زمانہ آئے گا، ایسا پیریڈ آئے گا کہ وہ حلال و حرام کی وہ تمیز نہیں کریں گے، کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے اس کا وہ تمیز نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا یاتین علی الناس زمان لا یبالی المرء بما مما اخذ المال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے پاس ایک ایسا دور آئے گا، لوگوں کے پاس ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ مال کو ایسے حاصل کریں گے کہ اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ مال کیسے حاصل کیا، اس کو احساس نہیں رکھے گا کہ وہ مال کس طرح سے اس کو جو ہے حاصل کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے شاید یہ پیشن گوئی ہمارے ہی لیے جو ہے فرمائی ہوں گی۔ آج لوگ جو ہے مال حاصل کرتے ہیں، جائز اور ناجائز کی جو ہے تمیز کو ختم کر دیتے ہیں، حلال و حرام کی جو ہے فرق کو ختم کر دیتے ہیں۔ بس اس کے پاس جو ہے مال آنا چاہیے، ان کے پاس جو ہے دولت کی فراوانی ہونی چاہیے، ان کے پاس جو ہے اسی طریقے سے مال کی جو ہے بہت زیادہ انبار ہونا چاہیے۔ یہ مال حاصل کرتے کرتے انسان الہاکم التکاثر، کثرت کی طلب نے انسان کو ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ انسان قبرستان تک پہنچ گیا۔ آج انسان جو ہے اتنا زیادہ مال کے حریص ہے، اتنا زیادہ مال کی جو ہے وہ لالچ اور مال کی طمع جو ہے ان کے اندر ہے کہ آج انسان ہم ہیں،
سب سے پہلے میں اپنی ذات سے اور اپنے آپ کو اور اسی طرح آپ لوگوں کو میں اس بیان میں میں اس بات میں شامل کروں گا کہ لوگ آج حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا لباس حلال ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا جو ہے وہ غذا حلال ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کھاتے حلال ہے کہ پیتے حلال ہے، کہ ان کا لباس حلال ہے، کہ ان کے مکان حلال ہے، یا وہ جو سواری کرتے ہیں، ہم اور آپ جس چیز پہ سواری کرتے ہیں ذرا اس کا بھی تو جائزہ لینا چاہیے کہ یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، لوگوں کے پیسوں کا ہے یا اپنی ذات کی محنت کے پیسوں کا ہے۔ اس چیز کا ہمیں اور آپ کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ورنہ اللہ کے رسول کی جو یہ حدیث ہے کہ لوگوں کے پاس ایسا زمانہ ایسا دور آئے گا کہ وہ حلال و حرام کی وہ تمیز، حلال و حرام کی وہ پرواہ نہیں کریں گے۔ آج اس میں سب ملوث ہیں، عالم ہے، جاہل ہے، اسی طریقے سے حکومت ہے، اسی طریقے سے مسجد ہے، مدرسہ ہے، سب لوگ اسی حمام میں جو ہے ننگے نظر آتے ہیں۔ کس کو کہا جائے؟ لیکن میرے بھائیو، جہاں تک ہو سکے آپ کے پاس جہاں تک اللہ نے طاقت دی، اللہ نے آپ کو قوت دی، حلال و حرام کی تمیز کیجئے، حلال و حرام کا فرق کیجئے۔ اگر آپ حلال کھائیں گے یقیناً آپ کی اس کھانے میں برکت ہوگی، یقین مانیے آپ کی اس کھانے کی وجہ سے آپ کی جو ہے اولاد کے اوپر بڑا گہرا اثر مرتب ہوگا، اس کھانے کی وجہ سے آپ کی عبادتیں قبول ہوگی، حلال کھانے کی وجہ سے آپ کے تمام دعائیں اللہ رب العالمین قبول کریں گے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ اتنے حلال و حرام کی تمیز کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو دعا کرتے تھے وہ قبول ہو جاتا تھا۔ حضرت سعد بن معاذ اتنے زیادہ جو ہے حلال و حرام کی تمیز کیا کرتے تھے کہ اللہ جو ہے ان کو مستجاب الدعویٰ قرار دیے۔ مستجاب الدعویٰ کا کیا مطلب؟ جو بھی دعا کرتے تھے حضرت معاذ، جو بھی دعا کرتے تھے اللہ رب العالمین قبول کر لیا کرتے تھے، اس لیے ان سے ڈرتے تھے اور ان کے ساتھ جو ہے اس طرح کا معاملہ کرتے تھے کہ کہیں سعد میرے خلاف بد دعا نہ کر دے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے کثرت کی طلب نے، انسان کو جو ہے حرص اور لالچ کی وجہ سے انسان جو ہے حرام کی، انسان جو ہے حلال کی جو ہے تمیز کو کھو بیٹھا ہے۔ حالانکہ ہمیں اور آپ کو ایز اے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اور آپ کو ایک حدیث یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، قیامت کے روز انسان کے قدم ہٹائے نہیں جائیں گے، قیامت کے روز انسان کے قدم جو ہے وہاں سے نہیں سرکائے جائیں گے جب تک کہ اللہ 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لے، 5 چیزوں کے بارے میں انسان سے پوچھ گچھ نہ کر لے۔ ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، انسان کے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ وہ مال کہاں سے حاصل کیا۔ اس لیے کہ مال ایک ایسی جو ہے چیز ہے جو انسان جو ہے فتنے میں جو ہے مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما اموالکم واولادکم فتنہ، اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، یہ مال اور یہ اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ وہ کس اعتبار سے اور کس حیثیت سے یہ فتنہ ہے؟ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ مال کی وجہ سے انسان جو ہے عبادتوں کو ترک کرتا ہے، مال کے حصول کے لیے انسان جو ہے جائز اور ناجائز کی حدوں کو جو ہے وہ پار کر دیتا ہے، مال کی حصول کے لیے انسان جو ہے حرام ذرائع کا جو ہے وہ وسیلہ اور اپنے ذرائع جو ہے اپناتا ہے۔ اسی مال کو حاصل کرنے کے لیے انسان جو ہے جھوٹ بولتا ہے، اسی مال کو حاصل کرنے کے لیے انسان بے ایمانی کرتا ہے۔ تو یہ مال جو ہے انسان کے لیے ایک طرح سے فتنہ بن کر کے آج جو ہے معاشرے میں نظر آتا ہے، معاشرے میں ایک فتنہ اور ایک جو ہے آزمائش بن کر کے ہمارے سامنے اور آپ کے سامنے جو ہے کھڑا ہے۔ آج سب کوئی جو ہے مال کی جو ہے رٹ اور مال کی جو ہے وہ انسان سوتا ہے، وہ انسان جاگتا ہے، وہ انسان اٹھتا ہے، وہ انسان بیٹھتا ہے تو صرف مال کے لیے، صرف جو ہے مال کے لیے وہ اٹھتا اور بیٹھتا ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اس بات کو
ہمیں بھی اس بات کو آپ کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے سوال کریں گے کہ یہ مال آپ نے کہاں سے لایا، یہ مال آپ نے کہاں سے حاصل کیا، یہ مال آپ نے کن ذرائع سے جو ہے اپنایا، اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا۔ اور مال کے بارے میں دوسرا جو سوال کریں گے وَفِيمَا أَنفَقَهُ، آپ نے اس مال کو کہاں صرف کیا۔ آج لوگوں کے پاس دولت کی انبار ہے، آج لوگوں کے پاس جو ہے دولت کی فراوانی ہے، آج لوگوں کے پاس دولت بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں یہ کہا کہ جو ہے انسان کو چاہے کہ مال میں اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ مال میں اسراف کیا مطلب، آپ جو ہے ان کو ایسی جو ہے جگہ میں خرچ کرتے ہیں جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے، آپ اس مال کو ایسی جگہ لگاتے ہیں جہاں نہیں لگانا چاہیے۔ آج جو ہے اپنے گھروں کا، آج جو ہے اپنے سماج کا جائزہ لیں گے تو اس کو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ اس مال کو تم نے کہاں صرف کیا، اس لیے کہ مال جو ہے ایک سماج کے لیے اور معاشرے کے لیے فتنہ جو ہے بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آج انسان جو ہے مال جو ہے باطل طریقے سے بھی حاصل کیا کرتا ہے، مال کو، دولت کو باطل طریقے سے حاصل کیا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں یہ بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ، باطل طریقے سے مال حاصل نہ کرو۔ باطل طریقے سے کیا مطلب، آپ جو ہے اسی طریقے سے بے ایمانی کر کے، آپ جو ہے رشوت دے کر کے، آپ جو ہے اسی طریقے سے آگے اور پیچھے کر کے اس کو آپ حاصل کیے۔ تو اللہ نے باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے مال حاصل کرنے کے لیے منع کیا ہے۔ آج انسان مال حاصل کرنے کے لیے جو ہے رشوت، آج انسان مال حاصل کرنے کے لیے چوری، آج مال حاصل کرنے کے لیے انسان بے ایمانی، آج مال حاصل کرنے کے لیے انسان ایک دوسرے کا مرڈر، آج مال حاصل کرنے کے لیے انسان جو ہے رشوت بھی لیا کرتا ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ باطل طریقے سے مال کو نہ کھاؤ، بلکہ جائز طریقے سے اللہ رب العالمین نے جو ہے مال حاصل کرنے کے لیے کہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو ہے چوری سے انسان کو مال حاصل کرنے سے منع کیا ہے۔ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو شریعت کا یہ حکم ہے کہ السارقۃ والسارق فاقطعوا ایدیہما، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنیوں کے جو ہے ہاتھ کو کاٹ دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے جوا کھیل کر کے مال دولت کو حاصل کرنے سے منع کیا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو جوا کھیلتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے اسی طریقے سے ایسے سٹے لگاتے ہیں، ایسی چیزوں میں جو ہے اپنے پیسے کو لگاتے ہیں جہاں پیسے لگانا حرام ہے، پیسے لگانا حرام ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے، آپ سنے ہوں گے، ہم لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ملوث بھی ہیں، وہ جوا ہے کہ نہیں ہے نہیں معلوم، لیکن آپ نے نوہرا شیخ کا نام سنا ہے، آپ نے، لوگوں نے اپنے پیسے کو، لوگوں نے اپنی دولت کو لے جا کر ان کو دے دیے۔ مال جو ہے آسانی سے حاصل کرنے کے ایک بہترین ذریعہ لوگوں نے اپنایا تھا، لیکن ان کو نہیں معلوم تھا کہ اس طرح کی وہ جو ہے اسلامی لبادہ اوڑھ کر، اسلامی لبادہ کیا مطلب، ہمارے جیسے جبے، ہمارے جیسے داڑھی، ہمارے جیسی ٹوپی پہن کر لوگ جو ہے گواہی دیں گے، لوگ آ کر کہیں گے کہ حلال ہے، لوگ آ کر بتائیں گے کہ یہ جائز ہے، لیکن دیکھیے کتنے لوگ آج جو ہے بے روزگار ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے کہ جوا کے ذریعے سے مال حاصل کرنا یہ جو ہے ناجائز ہے۔ جوا کے ذریعے سے، جوا انسان جو ہے مال کو آسان سے حاصل کرنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ جوا میں تو یہی ہوتا ہے، ایک انسان جیتتا ہے، باقی پورے انسان جو ہے منہ تاکتا ہے، پورے انسان جو ہے ہاتھ ملتے رہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ یہاں میسر کا معنی جو ہے جوا ہے، جوا کے ذریعے سے مال و دولت حاصل نہ کیا کرو۔ آسانی سے انسان مال حاصل کرنے کے چکر میں انسان جو ہے پوری دولت کو، انسان جو ہے پوری پونجی کو، انسان جو ہے پورے جو ہے اسباب کو لٹا دیتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں کے بارے میں اخبارات میں یہ بھی شائع ہوا کہ وہ اپنی بیوی کو بھی جوئے میں ہار گیا۔ تو میرے بھائیوں، آسانی کے طلب میں اور جو ہے اسی طریقے سے ان چرائع سے، ان طرائق سے، ان اصولوں سے مال نہ حاصل کیا کرو۔ یہ ایک نشہ ہے، یہ ایک
نشہ ہے میرے اسلامی بھائیوں، اور شریعت اسلامیہ کا ہر حکم، ہر قانون، ہر فیصلہ جو ہے عدل پر مبنی ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے وہی چیزوں کو مقرر کیا ہے جو اس کے لیے آسان ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے خمر سے، شراب سے، اللہ رب العالمین نے جوئے سے، اللہ رب العالمین نے جو ہے بتوں کی گندگی سے، ان تمام چیزوں سے جو ہے اللہ نے منع کیا ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ایسے کمپنی میں پیسے نہ لگائیں جہاں لگانے کے بعد آنے کے امکان نہ ہو۔ ہمارے ایک بھائی نے یہ بھی کہا تھا، میں چنئی میں 50,000 روپے لگایا مولوی صاحب، لے کے وہ غائب ہو گئے۔ یہ ہم ہی میں سے ہیں، یہ اپنے ہی میں سے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ہم ان کی باتوں میں، ہم آپ کے سامنے ہیں، ہم جب آپ کے سامنے کہیں گے 2-4 لوگ آ ہی جائیں گے، 2-4 لوگ ہماری باتوں کو جو ہے مان ہی لیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، پیسے بڑی محنت سے آیا کرتا ہے، یہ مال اور دولت یہ انسان کے پاس بڑی محنت سے آیا کرتا ہے، اس کو سنبھال کے رکھیے، اس کو اپنے پاس جو ہے حفاظت سے رکھیں، اور جو ہے لوگوں کو جانچ پڑتال سوچ سمجھ کر کے دینے کی آپ کوشش کیجئے، ورنہ ہماری ہی طرح، ورنہ ایسے ہی لوگ آئیں گے اور آپ کی تجوریوں کو خالی کریں گے۔ اور زیادہ حرص انسان جو ہے ناجائز طریقہ کب اپناتا ہے معلوم؟ اس کے 2 اسباب ہیں۔ ایک، جب انسان کے دل سے اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے تو وہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا ہے۔ جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر، انسان کے دل میں اللہ کا خوف، انسان کے دل میں جب اللہ کی خشیت ختم ہوتی ہے تو انسان جو ہے حرام طرائق اپناتا ہے، حرام ذرائع کو اپناتا ہے۔ اللہ سے میں دعا کروں گا کہ اللہ ہم سب کو حرام ذرائع سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، انسان جب اس طریقے کے خواب دیکھتا ہے تو ان کے دل سے جو ہے اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے، اور وہ انسان جو ہے حلال و حرام کی تمیز کو کھو بیٹھتا ہے۔ میرے بھائیوں، جو ہے آپ ایسی چیزوں کو اپنا کر اپنے جو ہے نامہ اعمال کو برباد نہ کریں، اپنی نیکیوں کو برباد نہ کریں، اپنے جو ہے اپنے زندگی کو برباد نہ کریں۔ انسان جو ہے اپنی زندگی کو برباد کر دیتا ہے، انسان جو ہے اپنے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ آپ کے پیسے ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ برائی، یہ گناہ اور یہ قباحت ہمارے اور آپ کے نامہ اعمال میں باقی رہ جائیں گے۔ ہم نہیں رہیں گے، لیکن ہمارے نامہ اعمال میں ضرور رہے گا، اور اللہ کے پاس اس کا حساب دینا ہوگا۔ انسان جو ہے کب یہ ذرائع اپناتا ہے معلوم؟ دوسرا سبب یہ ہوتا ہے جب انسان لالچ میں مبتلا ہوتا ہے۔ حرام ذرائع کب اپناتا ہے؟ جب انسان کے دل میں لالچ، جب انسان کے دل میں حرص، جب انسان کے دل میں طمع پیدا ہوتا ہے تو یہ انسان جو ہے راتوں رات مالدار بننے کا، راتوں رات جو ہے کروڑ پتی اور لکھ پتی بننے کا خواب دیکھتا ہے، اور دیکھنے کی وجہ سے وہ انسان حلال و حرام کی تمیز کو کھو بیٹھتا ہے۔ اور یہ اتنا بھیانک اور اتنا سنگین جرم ہے میرے اسلامی بھائیوں، حدیث میں اس کی مثال دیا ہے۔ حدیث میں کیا دیا ہے؟ اس کی مثال دیتے ہوئے کہا ہے کہ 2 بھوکے بھیڑیے اتنا بکریوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا جتنا لالچ انسان جو ہے انسان کو نقصان پہنچائے گا۔ وہ جو ہے اس قدر جو ہے وہ لالچ، اس قدر جو ہے حرص میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ 2 بھوکے بھیڑیے جو ہے بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا ہے جتنا انسان کو لالچ جو ہے نقصان پہنچاتا ہے، حرص اور طمع جو ہے انسان کو پہنچاتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بھی ہمیں اور آپ کو یاد ہے کہ انسان کے پاس اگر 2 سونے کی وادیاں اگر آ جائے، 2 سونے کے پہاڑ اگر انسان کے پاس ہو جائے تو وہ انسان تیسرے کی وہ طلب کریں گے، تیسرے کی وہ تمنا اور خواہشیں اور آرزویں کریں گے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں اور آپ کو دعا سکھایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، دنیا میں ہمیں اچھا دینا اور آخرت میں بھی اچھا دینا، وقنا عذاب النار، اور جہنم کی آگ سے ہمیں آپ بچانا۔ تو یہ دعا ہمیشہ کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، آج کے بیان کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جو ہے مال کی جستجو نہ کرے، مال کے لیے محنت نہ کرے، مال کے لیے جد و جہد نہ کیا کرے۔
حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے طلب الکسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، یعنی حلال روزی کمانا فرض نماز کی عبادتوں کے بعد جو ہے ایک فریضہ ہے اور ایک جو ہے واجب چیز ہے۔ اگر انسان جو ہے روزی نہ حاصل کرے، انسان محنت نہ کرے تو انسان کھائے گا کیا؟ وہ انسان رہے گا کیسے؟ وہ انسان زندہ کیسے رہے گا؟ اللہ کی عبادت کیسے کریں گے؟ تو میرے بھائیو، یہ بھی لوازمات میں سے ہیں، یہ جو ہے فریضہ میں سے ایک اہم فریضہ ہے، لیکن اس کے لیے حلال و حرام کی تمیز کو نہ کھو بیٹھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین ہم سب کو حلال ذرائع، اللہ رب العالمین ہم سب کو حلال طریقے اپنانے کی اللہ توفیق عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین ہم سب کے کاروبار میں، الہ العالمین ہم سب کی تجارت میں اللہ برکت عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین جو گمراہ ہے، جو صراط مستقیم سے بھٹک گئے، اے اللہ ان کو صراط مستقیم پر چلنے اور آنے اور قائم و دائم رہنے کی اللہ ان کو توفیق عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین جو ہم میں مسلمانوں میں بیمار ہیں، اللہ ان کو شفائے کلی عاجلہ دائمہ عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین جو مسلمان بھائی پریشان حال ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، آمین۔ اور جب ہماری اور آپ کی جسم سے روح پرواز ہو، اللہ ہم سب کو کلمے والی، ایمان والی موت اللہ ہم سب کو نصیب فرمانا، آمین۔ وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔